جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت پیش کی جانے والی خصوصی رمضان اپیل 2026 ٹیلی تھون ٹرانسمیشن اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ تقریباً کم و بیش 1 گھنٹے سے یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ جو ہمارا بریک سے قبل جو سیگمنٹ رہا اور جن کیفیات میں جن جذبات میں وہ سیگمنٹ گزرا، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے، اور یقیناً ہمیں پھر آپ کی محبتوں بھرے پیغامات بھی وصول ہونا شروع ہو گئے، اور اس پر یقیناً ہمارے جو کانفیڈنس لیول ہے بڑا ہائی ہو جاتا ہے، اور بڑا ہمیں انکریج کرتی ہے یہ چیز، کیونکہ ہم جو اتنے آپ یقین کریں کہ میں آپ سے ایک بھائیوں والی بات آپس میں شیئر کر رہا ہوں کہ مانگنا، پیسے مانگنا، رقم کا مطالبہ کرنا، ڈونیشن مانگنا، یہ قطعی طور پہ آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ گراؤنڈ ریالٹی جانتے ہوں، آپ نے وہ اداس چہرے دیکھے ہوں، آپ نے وہ پریشان حال چہرے دیکھے ہوں کہ جو اس وقت بڑی پریشانی سے تکلیف سے گزر رہے ہیں، وہ دیکھنے کے بعد کہ یار ان کے لیے مانگنا ہے، ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل کرنا ہے، ان مرجھائے ہوئے چہروں پر ہمیں روشنی کے چراغ روشن کرنے، ان پر مسکراہٹ بکھیرنی ہے، تو پھر یہ کانفیڈنس لیول ہمیں ملتا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، کرم سے، پھر اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ یار ہم اپنے لیے نہیں، آپ اور ہم مل کر ان غرباء کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہماری طرح رمضان گزار سکیں، ان کے بھی افطار کا دسترخوان ہمارے اور آپ کی طرح سجا ہو۔ اور یقیناً جب یہ گفتگو اور یہ اگر ہم ان فیلنگز کے ساتھ بات نہ کریں تو اقبال کی وہ بات کہاں سے درست ہوگی کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی دل سے یہاں سے بات کی گئی تو اس کو پر بھی ملے، اس کو پرواز بھی ملی، اور وہ آپ کے قلوب تک پہنچی بھی، اور پھر اس کا ہمیں فیڈ بیک یہ ملا کہ پھر الحمدللہ بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں ہم نے دیکھا اللہ کے وہ نیک بندے جن کو اللہ نے جیب سے بھی غنی بنایا ہے اور دل کا بھی غنی بنایا ہے، وہ آگے آتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کے لیے، معاونت کے لیے، ان اداس چہروں پر اپنے حصے کی مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے وہ ہمارے ہاتھ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں۔ انہی ماشاءاللہ ایسے لوگوں میں اللہ نے جن پر بڑی خاص توفیق جن کو عطا کی اور بڑا ان پر کرم فرمایا، ہمارے راشد اختر بھائی ہیں، انہوں نے الحمدللہ اس آنے والے رمضان میں 30 لوگوں کی افطاری کے لیے اپنا ڈونیشن جمع کرایا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور راشد بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان کو وسیع کرے، آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے اہل و عیال کو اس کی برکتوں سے مالا مال کرے انشاءاللہ۔ ہمارے ایک بھائی ہیں آفتاب ارسلان صاحب، انہوں نے زکوٰۃ کی مد میں 25,000 روپے 25,000 روپیز ڈونیٹ کیے ہیں زکوٰۃ کی مد میں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اس زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے۔ یہ جو ہم آپ سے نام شیئر کرتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی ان کے نام کو پرومیننٹ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، کہیں آگ لگی ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 10 لوگ کہیں بیٹھے ہیں اور 4 لوگ اٹھ کر بڑھ کر اس آگ کو بجھانے لگیں، تو پھر وہ جو باقی 6 ہیں نا، تو ان کی بھی فطرت کا یہ عین تقاضا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہ 4 لوگ یہ نیک کام کرنے لگ گئے، آگ بجھانے لگ گئے، وہ 6 بھی اٹھتے ہیں اور پھر ان کی مدد و معاونت میں، ان کے شانہ بشانہ پھر وہ اس کام کو کرنے میں لگ جاتے ہیں، نیک کام میں جڑ جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے ایک کراس موٹیویشن آپ تک پہنچے، ایک ترغیب پہنچے کہ یار ہاں مدد کے لیے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر ایک فطری عمل ہے انسان کا کہ پھر وہ بھی ہمت کرتا ہے اور پھر وہ جذبہ اس میں آتا ہے۔ اور جیسے کہ مفتی صاحب نے بریک سے قبل گفتگو میں بڑی پیاری بات کی تھی، یہ یقیناً آپ کا کمال نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے، ہمیں آواز دی جا رہی ہے، ہم تک یہ اپیل پہنچائی جا رہی ہے، اور آپ وہ خرچہ کر دیتے ہیں، وہ پیسے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، یہ آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آپ سمجھ لیں کہ توفیق ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ وہ چنتا ہے ایسے لوگوں کو اس کار خیر کے لیے۔ یہ جو کچھ بھی آپ کی محبت معاونت، آپ کا جو ڈونیشن ہے یہ ہم تک پہنچتا ہے، چیریٹی پہنچتی ہے، یہ سب کا سب آپ سمجھ لیں اللہ کا آپ پر ایک تو یہ کرم کہ اللہ نے آپ کو نوازا، اور یہ کرم بالائے کرم کہ رب تعالیٰ نے آپ کو ایسا دل دیا ہے کہ جب آپ کسی پریشان کو دیکھتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی پریشانی اس سے دور ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کسی بھوکے کو دیکھ کر یار اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، میں اس اپنے بھائی کی بھوک کو مٹاؤں گا، میں اس کا پیٹ بھروں گا، میں اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ سارا وہ جذبہ ہے یقیناً جو اللہ رب العزت توفیق جس کو ملتی ہے، جس پر یہ کرم ہوتا ہے، خاص کرم ہوتا ہے، عنایت ہوتی ہے، پھر وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اور پھر وہ دوسری بات ہم بار بار اس کیمپین میں جاری و ساری رکھیں گے، ہم نے دنیا کے بینک بیلنس بہت بنا لیے، آپ کتنا جمع کر لیں،
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लात चलेगा बंजारा। ये एक ऐसी बात है, एक मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिसको कोई टाल नहीं सकता, जिससे कोई नजरें फेर नहीं कर सकता, कोई इसको फरामोश नहीं कर सकता। सब ने एक ना एक दिन, एक ना एक साथ, सबकी ऐसी आनी है कि हर जान ने मौत का मज़ा चखना है। तो जब ये काम होना ही होना है तो फिर समझदारी का तकाजा क्या है? वो आसान बात यह है कि अल्लाह ने अगर आपको ज़रूरत से सिवा दिया है तो इन नेक कामों में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जो कुछ भी आप आगे बढ़कर करेंगे, अब देखें हमारे इश्तियाक भाई हैं हमारे, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, इन्होंने एक राशन बैग एक मुस्तहिक फैमिली के लिए जमा करवाया है। ये वो मोहब्बतें हैं, कतरा कतरा करके दरिया बनता है। आपकी ये मोहब्बतें शामिल होती रहेंगी, उन गुरबा का भला हो जाएगा। मेरे वो मुसलमान बहन और भाई जो इस वक्त देही इलाकों में, गांव में, देहात में, कच्ची बस्तियों में मुंतज़िर हैं और इस वक्त उनकी निगाहें जमी हुई हैं कि वॉलंटियर्स आएंगे KGN के, हमारा भी दस्तरखान सजेगा, हमारे घर में भी रमज़ान राशन मौजूद होगा, हम भी सहरी और इफ्तार का इंतज़ाम कर सकेंगे, तो बस उनका भला हो जाएगा, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाएगी और इंशाअल्लाह उनके दिलों से निकलने वाली जो लाखों दुआएं हैं ये हमारी भी इंशाअल्लाह बख्शिश का सामान बनेंगी और इंशाअल्लाह ताला आपकी भी। आप 400 रुपीज़ पर हेड देकर एक अपने मुसलमान बहन या भाई को इफ्तार करा सकते हैं। जैसे कि हमारे शकील भाई ने 30 पर्सनस के लिए, 30 अफराद के लिए इफ्तार का आपने इंतज़ाम किया, इसी तरह आप भी इसको मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 50, जो कुछ भी आप कर सकते हैं, एक शख्स को भी आप अगर इफ्तार करवाना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। हमारा मकसद है कि इस कार खैर में हम सब शामिल हो जाएँ। मैं सलाम मोहब्बत खराज अक़ीदत पेश करता हूँ जो हाजी साहिबान हैं, रूह रवा हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के। इन्होंने अपने तई ये कोशिश की थी और KGN का इन्होंने आगाज़ लिया था कि हम खिदमत इंसानियत के हवाले से ये काम करेंगे, लेकिन एक TV प्लेटफॉर्म हो, हमारा ARYQ TV का प्लेटफॉर्म हो, तो फिर उनका जो विज़न है वो मज़ीद ब्रॉड हुआ और उन्होंने ये सोचा कि अगर इतना बड़ा कार्य खैर होने जा रहा है तो हम तो जो करेंगे वो करेंगे, अगर हम खल्क़े खुदा को इसमें जोड़ लें, अगर उन साहिबान सरवत व दौलत को भी इस कार्य खैर में शामिल कर लें तो उनका ये बिलीफ कि इज्तिमाइयत में बरकत है वो सही साबित हुई और ये बिलीफ इतने बड़े फ्रूट्स लेकर आया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरे पाकिस्तान भर में देखें, कोई मौका हो, आपने शादियों के हवाले से हमारी ट्रांसमिशंस देखी हैं, आपने कुर्बानी के हवाले से हमारी ट्रांसमिशंस देखी हैं, आपने मुहर्रम अपील की सूरत में हमारी ट्रांसमिशंस देखी हैं। कोई कहीं पर सैलाब आ जाए, कहीं आफत आ जाए, कहीं पर सर्दी का मौसम शदीद हो जहाँ पर लिहाफ, कंबल, जैकेट्स की ज़रूरत हो, आपने बच्चों की फ़ीस का मामला देखा हो, अल्हम्दुलिल्लाह जो आप शोबा हाय ज़िंदगी आप उठाएँ, आपने मस्जिद की तामीर का सिलसिला देखा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस वक्त शोबा जात ऐसा नहीं है कि जिसमें हम ये देखें कि KGN की खिदमात आपको मौजूद नज़र ना आए। एक और बहुत बड़ा काम जो KGN डे 1 से अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है और इसमें बहुत कामयाबी मिली कि उन लकुदक सहरा बस्तियों में, इलाकों में कि जहाँ पर पानी की दस्तियाबी मौजूद नहीं है, वहाँ पर जाकर हमने वहाँ पर हैंड पम्प्स, स्मॉल हैंड पम्प्स भी लगाए, बड़े हैंड पम्प्स भी लगाए, सोलर हैंड पम्प्स भी लगाए और ये सब कुछ मुमकिन हुआ आज अगर खल्क़े खुदा, यानी कि वो हमारा भाई या बहन के जब वो अपनी झोपड़ी से, अपने कच्चे मकान से निकलती थी और दूर दराज कई किलोमीटर सफ़र करके पैदल जाकर उस गर्मी के मौसम में, शिद्दत की तेज़ धूप में वो जाकर कहीं से पानी हासिल करता भी था नाज़रीन, तो मुझे बताने दीजिए वो पानी ऐसा है कि मैं और आप पी नहीं सकते। मतलब एक ही ऐसा तालाब, एक ही ऐसा कुआं कि जहाँ से जानवर भी पानी पीते हों, वहाँ से वो पानी का हुसूल के जो इतना पॉल्यूटेड पानी हो, इतना आलूदा पानी हो कि मैं और आप उसको पीने का तो मतलब कुजा हम उससे अपने शायद बर्तन धोने का तस्वुर ना करें, लेकिन मजबूरन हमारे वो बहन भाई वहाँ तक पहुँच कर और वो पानी का हुसूल मुमकिन बनाते हैं, क्योंकि वाटर इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ वाटर, विदाउट वाटर देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी टू सर्वाइव विद योर लाइफ। तो इसकी वजह से ये मजबूर होते हैं इन इलाकों में पहुंचकर, इन सहराई इलाकों में पहुंचकर वहाँ पर हैंडपम्प्स लगाना। आप खुद समझ सकते हैं ये कितना बड़ा सदका जारिया है, कितना बड़ा सवाब जारिया है। तो ये हैंडपम्प्स का मामला हो, मसाजिद की तामीर का मामला हो, दीगर हवालों से हमारे जो जनरल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें तो आपकी मुआवनत रहती ही है, लेकिन आज ख़ास तौर पर मैं चाहता हूँ कि हमारी जो इफ्तार के हवाले से जो अपील है कि दस्तरखान को सजाना है पूरे 30 दिन, हम चाहते हैं हज़ारों नहीं लाखों अफराद हमारे वो मुस्तहिक बहन और भाई के जो हमारे और आपकी तरह रोज़ा रखेंगे और फिर रोज़ा इफ्तार करने के लिए उनको ये फ़िक्र ना हो, उनको ये टेंशन ना हो कि हमारे दस्तरखान पर उसी अंदाज से नेमतें मौजूद होंगी या नहीं। हम सब मिलकर, हम सब बहन और भाई मिलकर इंशाअल्लाह इतना सामान ज़रूर करेंगे कि जिस कदर मुमकिन हो सका इंशाअल्लाह हम उनके दस्तरखान को सजाएंगे और अपने हिस्से की प्लेट रखेंगे। तो 400 पर हेड के हिसाब से आप अपने डोनेशंस जमा करा सकते हैं। बड़ी तादाद में ज़रूरत है रमज़ान राशन पैक। इस वक्त मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं, हर घर की ज़रूरत कि कम अज़ कम बुनियादी
بنیادی انگریڈینٹس، بنیادی اجزاء ہمارے پاس موجود ہوں کہ جس سے ہم کھانا تیار کر سکیں، چاہے اس میں گھی ہو، چاول ہو، اور جو دالیں ہیں، چینی ہے، پتی ہے، سوکھا دودھ ہے، کھجوریں ہیں، شربت ہے، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو کم از کم آپ کے پاس ہوں تو آپ گزر بسر کر سکتے ہیں، رمضان اپنا بہتر آپ گزار سکتے ہیں۔ تو بڑی تعداد میں ہمیں رمضان راشن پیک ویجولز اس وقت اسکرین پر موجود ہیں۔ ہم بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اتنے آرگینائز وے میں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا بھر میں کوئی اتنا آرگینائز طریقے سے نہیں کرتا، لیکن ہم تو کیونکہ ہم آپ سے ڈونیشن مانگ رہے ہیں تو پھر ہم اپنی ہی تصویر آپ کو دکھائیں گے، اپنی ہی کاوش آپ کو دکھائیں گے، اپنی ہی پروگریس آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کس انداز سے کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے۔ یہ ہماری مائیں بہنیں اتنی ان کے عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے پورے پروٹوکول کے ساتھ، جیسے ہم اپنی ماں یا بہن کو کچھ پیش کر رہے ہوں، اس انداز سے الحمدللہ یہ ہماری بہنیں اتنے پرسکون انداز سے، اتنی طمانیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھ کر اس اچھے انداز سے یہ اپنے راشن وصول کر رہی ہیں۔ ان کو یہ علم ہے کہ ان کے بھائی نے بھیجا ہے، ان کی بہن نے بھیجا ہے، کسی کو آپ سمجھ لیں کہ کسی کے اوپر یہ دباؤ نہیں ہے، یہ پریشر نہیں ہے، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ان پر کوئی احسان کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کو اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو دیکھ کر آپ پر نہیں بلکہ خود اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ ہمارے جو ڈونرز ہیں یقیناً جب وہ ایسے ویجولز دیکھتے ہیں تو ان کا بھی کانفیڈنس لیول بہت بڑھتا ہے، اور وہ بھی پھر بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا جوک در جوک اس محبت کے سفر میں ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ تو آئیے ایک بار پھر مل کر ہم اس افطار کے دسترخوان کو سجائیں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے دسترخوان کو سجائیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ جو بھی اس دسترخوان کو سجائے گا، جو غربا کے مستحقین کے گھروں پر رمضان راشن پیکس بھیجے گا، میرا اللہ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آنے دے گا، بلکہ وہ اپنے رزق میں میرا بھائی یا بہن وہ وسعتیں ہوتے دیکھے گا، برکتیں ہوتے دیکھے گا، آپ کی نسلیں انشاءاللہ اٹھاتی نظر آئیں گی۔ میں شامل گفتگو ایک بار پھر کرتا ہوں حضرت علامہ مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب تشریف فرمائیں۔ سر میں چاہتا ہوں اسی موٹیویشن کے ساتھ آپ کی گفتگو جڑ جائے، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ابھی موٹیویشن کچھ دیر پہلے پہنچی اسی انداز سے انشاءاللہ واپس پہنچے گی۔ سر بسم اللہ۔ امید نہیں، جو لفظ آپ نے فرمایا ابھی، یقین ہے، یہ ایمان ہے اللہ اللہ کہ جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے مال، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، وہ کبھی کم نہیں ہوتا، وہ باقاعدہ اتنا ہو جاتا ہے کہ جو دیتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ دینے والی ذات جو ہے وہ کئی گنا نوازتی ہے لوگوں کو، تو لہٰذا یہ تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، کوئی نہیں کمی ہے۔ تو لہٰذا کیا چیز ہے؟ یہ ایمان ہے کہ جو بھی دیں گے، چاہے ایک پیسہ دیں آپ دل کی گہرائیوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ اس کا قانون قدرت ہے، قانون فطرت ہے۔ کیا کہنے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی آدمی سوچے کہ وہ جو جمع کر رہا ہے، جمع کر کر کے رکھتا ہے، مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، جمع کر کر کے رکھتا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ فیوچر میں زندہ رہے گا وہ۔ اللہ اللہ، ایک بات۔ دوسری بات، کیا مرنے والے کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بہت بڑا کروڑ پتی، ارب پتی انتقال کر گیا، اب اس کی جنازے کے اندر اٹھا کے اس کے نوٹ رکھو؟ جنازے کے ساتھ وہ جا رہا ہے لے کر، اس کو لوگ لے کے جا رہے ہیں قبرستان تک، وہ صرف اور صرف وہ اپنی اعمال لے کر جائے گا، دولت و ثروت لے کر نہیں جائے گا، جاہ و حشم لے کر نہیں جائے گا کہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، وہ سب مٹی ہو گیا، کیونکہ یہ قبرستان جو ہے وہ در حقیقت مسلمانوں کا ڈیفینس ہے۔ حضرت اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، اب تو یہ بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آنے لگا کہ باپ کو ابھی قبر میں نہیں اتارا اور جائیداد پر اولادیں دست و گریباں۔ ہاں تو دیکھیے نا کیا چیز ہے، اس نے تو بیچارے نے باقاعدہ کیسے تیسے جمع کیا، لیکن اگر وہ عقل حلال اپنی اولاد کو کھلاتا تو وہ سب اس کی عزت کی پاسداری کرتے، خاندان میں یا اڑوس پڑوس میں یا اس کے دوست احباب میں یہ لوگ نہیں کہتے کہ صاحب وہ اس کے انتقال کے بعد اس کے بچے لڑ رہے ہیں مکان پر، اس کے بچے لڑ رہے ہیں جائیدادوں پر، سوچتا ہوگا یار ان کے لیے جمع کر رہا ہے، تو یہ سارا، تو لہٰذا اس کے لیے جمع کر دو، اس کے اکاؤنٹ کے اندر دے دو، جمع کر دو، جو دینے والا ہے اور جو اجر دینے والا ہے، جو مال دینے والا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ تو اس کا طریقہ کار ہے، کیونکہ خدا زر دے کے یوں بندوں کو اپنے آزماتا ہے کہ دیکھیں آپ کھاتا ہے یا اوروں کو کھلاتا ہے۔ واہ واہ واہ، خدا کچھ دے تو ہے شوکت، کسی کو ساتھ لے کر کھا، اکیلا تو جہاں میں ایک سگے ناپاک کھا۔ تو لہٰذا اب یہیں پر ہی سوچ لے، یعنی کتے ہی کھا رہا ہوتا ہے اکیلا، کبھی بھی مومن مسلمان اکیلا نہیں کھائے گا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اس کا کمال کیا ہے؟ کمال
اس کا کہہ لیجیے کہ اجر اور حصول کیا ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کا دیا ہوا مال دو، وہ مال جس سے تم کو سب سے زیادہ محبت ہے. وہاں یہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے ہاں ہاں کہ تم اللہ کی راہ میں وہ دو جو تم کو سب سے زیادہ. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ایک آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے تو اپنے فلانے باغ سے بہت ہی زیادہ محبت ہے، لہٰذا میں ایسا کرتا ہوں کہ دے دیتا ہوں یہ اللہ کی راہ میں. رسول اللہ نے فرمایا نہیں، تم اپنے بھائیوں میں دے دو. تو اب کیا چیز ہے یہ؟ اس میں جاتا ہے کہ رشتہ داروں کو دیا زکوٰۃ، جی، اس کے بعد معلوم ہے فطرہ دیا، اس کے بعد ایسا مستند اور اس کا کہہ لیجیے کہ معتبر ادارہ جو آپ کے بندوں تک پہنچا رہا ہے، لوگوں تک پہنچا رہا ہے، بندگان خدا تک پہنچا رہا ہے، ان کی خدمت کر رہا ہے بلا شائبہ غرض، بغیر کسی بھی اس کے ساتھ دکھاوا کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے. لہٰذا اس کو دے دو تاکہ لوگوں تک حقدار کے پاس وہ مال پہنچ سکے، حق پہنچ سکے، ان کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو سکیں. یہی سب سے بڑا اجر ہے، یہی سب سے بڑا ثواب ہے، اور یہی عقل مندی کی دلیل ہے کہ جو آپ دیں گے وہ حقداروں کے پاس دیانت داری سے پہنچ جائے. اللہ اکبر. اور وہ اللہ کے پیارے محبوب یہ جنہوں نے ہمیں یہ سلیقہ سکھایا کہ کس طرح اوروں کے کام آتے ہیں، کس طرح دکھیاروں کی مدد کرتے ہیں، کس طرح پریشان حالوں کی پریشانی دور کرتے ہیں، کس طرح مرجھائے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کا سامان بنتے ہیں. یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار. جی اس کے اندر اور یہی عبداللہ ابن مبارک کا مجھے واقعہ ایک دم سے یاد آ گیا جی 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 کہ ان کو خواب دکھا کہ جاؤ فلاں جگہ، سرکار دو عالم بشارت دینے، جاؤ فلاں جگہ اور وہاں اس نام کا بندہ ہے، اس کو جا کے کہنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارا حشر قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. اللہ اللہ اللہ. اور وہ مجوسی ہے، یعنی آتش پرست. پہلے دن تو انہوں نے سوچ کے کہ یار مجوسی کو رسول اللہ نے تو سلام کرنے کو پہلے ہی منع کیا، یہ کوئی میرا ایسے ہی ہے اس کے اندر. ایک دوسرے دن پھر دکھا، تیسرے دن پھر دکھا، تو مستعد ہو گئے ہو کہ بھائی اب تو مسئلہ کوئی دوسرا ہے. وہ وہاں تک گئے، اس جگہ تک پہنچ گئے، دیکھا بھائی یہاں فلاں کلمہ صاحب یہ ہے. وہ وہاں گئے، اس دستک دیا، وہ ایک شخص نکل کے آیا، اس کو کہا کہ میں تمہیں ایک چیز خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ تمہارا قیامت کے دن حشر رسول اللہ کے ساتھ ہوگا. اس نے کہا کون ہے وہ؟ اس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کا. اچھا میں تو نہیں جانتا، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ میں تو مجوسی ہوں، آتش پرست. ان کا بھائی میرا کام تھا آپ کو پہنچا دینا، میں جا رہا ہوں. اس نے رک جائیے، کہنا ان کے اگر میں دین میں داخل ہوں تو کیسے ہوں گا؟ انہوں نے کہا یہ کرو. انہوں نے کلمہ پڑھا دیا. جب پڑھا دیا تب ان کو تو بے انتہا بے چینی تھی. انہوں نے جب یہ سب کچھ کر لیا تو انہوں نے پوچھا اب تو مجھے یہ بتا کہ تجھ پر، تو مجوسی تھا، تجھ پر یہ کرم کیسے ہوا؟ اس کی وجہ بتا. کہنے لگے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ایک دن ہم سارے ساتھی بیٹھے ہوئے کھا پی رہے تھے، شراب نوشی بھی کر رہے تھے، سبھی کچھ کر رہے تھے کہ اتنے میں میرے دروازے پر ایک عورت نے آواز دی کہ اللہ نام دے دے، قیامت کے دن اللہ تجھے رسول اللہ کا ساتھ نصیب فرمائے. اب سننے والے یہ سن لیں، غور کر لیں کہ ایک مجوسی نے باقاعدہ رسول اللہ کے یہ سنا، اس کو یاد آیا کہ اچھا یہ وہی سلسلہ ہے پورا کہ میں نے دیا تھا. اچھا ہوا کیا؟ ساتھیوں نے کہا اس کو نکال یہاں سے باہر. اس نے کہا رک جاؤ بھائی. وہ اس کے دل پر جا کے لگی. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی ایک ایسا ہے کہ میرے حصے کا جو روٹی سالن جو بھی وہ دو. لوگوں نے دے دیا نکال. اور وہ لیا، اس نے اس کو دے دی. اس نے کہا تھا کہ تجھے رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہو،
قیامت کے دن تو رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہو تجھ کو۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ عزیز ہے، جس کو پتہ ہے کہ میری بخشش وہی ہوگی، نجات وہی ہوگی، میری کامیابی وہی ہے، میرے دنیا میں آنے کا مقصد حیات وہی ہے، تو بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیں انشاءاللہ، کبھی نہیں ناکام ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں، یہ ہیں برکتیں، یہ ہیں انعامات، اور یہ ہے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی لطف و کرم، یہ ان کی نگاہ کرم، نگاہ شفقت، کہ مطلب ایک مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والا ہے، اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کا نام سن کر اور اس کے دل کی دنیا بدلی اور اس نے اٹھا کر اپنا کھانا پینا اس عورت کے حوالے کر دیا، تو نتیجہ کیا برآمد ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیسے اسباب بن رہے ہیں، کیسے پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اور کیسے پیغام دل تک پہنچ رہا ہے اور دل کی دنیا بدل رہی ہے، اور پھر ایسا شخص اللہ اکبر وہ مشرف با اسلام ہوتا ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ خوشخبری تو اس کو پہلے ہی مل گئی کہ تیرا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ حمد و اللہ پاک ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے دے، ہمیں بھی کوئی ایسی ادا حضور کو ہماری پسند آ جائے، ہمارے آقا کو ہماری کوئی ایسی ادا پسند آ جائے، اللہ کو ہماری کوئی ایسی ادا پسند آ جائے کہ ہمارا حشر بھی اس انداز سے ہو کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جا کر لپٹ جائیں، ہم بھی حضور کے روبرو ان کے قدموں میں پیش ہو جائیں۔ بس کسی طرح اللہ رب العزت ہم سے بھی کچھ ایسے کام کرا لے کہ وہ بھی راضی ہو جائے اور اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ اور آئیے اس کے جی، یہ تو یہ پورا مہینہ سب آ سے رہا ہے۔ اچھا موقع ہے، اور اسی محبت کو اور اسی جذبے کو ہم مزید آگے فروغ دینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں ایک ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے علی احمد ہاشمی سے التماس گزار ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی شریف رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام فرما رہے ہیں۔ وہ سویلا نظار پھرتے ہیں، وہ سویلا نظار پھرتے ہیں، وہ سویلا نظار پھرتے ہیں، سویلا نظار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، گلی کا گدا ہوں میں جس میں، بھئی مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، بھائی در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے
ہیں چار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا بھئی تجھ سے کہتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کہتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کہتے ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں کیا کہنے اعلیٰ حضرت کے کلام کی جو خوشبو ہے اس وقت، اور یقیناً ہمارے قلوب و اذہان اس سے معطر ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کیفیات کو بھی اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے۔ ایسے ہی دن پھر جاتے ہیں، مطلب جو حضور کے دربار سے جڑ جائے۔ اچھا، دربار سے جڑنا صرف زبانی کلامی تھوڑی ہے، مطلب حضور نے جو حکمت کے، جو علم کے، جو عمل کے موتی عطا کیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق ہوتا ہے، جو واقعی حضور کے دربار سے لو لگا کر بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہے کہ حضور کو راضی کرنے والے کام کون سے ہیں۔ تو یقیناً بہت بڑی فہرست ہے اس کی کہ وہ کام، وہ اعمال اگر بندہ سر انجام دے تو یقیناً وہ کامل طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی حضور کا عاشق ہے۔ اس فہرست میں، ان بہت سارے کاموں اور اعمال میں ایک بڑی پیاری ادا جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جب ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ بھئی سامان کی قلت ہے، جنگ درپیش ہے، جا کر سامان لے کر آؤ۔ سب اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں کہ حضور کے قدموں میں لا کر جو کچھ بن سکا، جو اللہ نے توفیق دی، جو ان کی استطاعت کے مطابق تھا، لا کر پیش کر دیا۔ لیکن قربان جائیے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر کا جتنا سامان تھا سب لا کر حضور کے قدموں میں پیش کر دیا۔ اے ابوبکر، گھر پر کیا چھوڑ کر آئے؟ آپ حضور کا سوال تو نوٹ کریں، ذرا غور اور مشاہدہ تو کریں۔ حضور یہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ اے ابوبکر کیا لے کر آئے، لیکن اپنے یار پر جو یقین تھا، آج وہ یقین بول رہا تھا، وہ یقین پوچھ رہا تھا، ابوبکر گھر پر کیا چھوڑ کر آئے؟ یا رسول اللہ، گھر کا جتنا سامان تھا سب لا کر آپ کے قدموں میں پیش کر دیا۔ گھر پر اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور پھر یقیناً میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ویسی ہی نگاہ کرم، ویسے ہی نگاہ شفقت فرمائی کہ آج آپ دیکھیں کہ کل جو یار غار تھے آج وہ رفیق مزار بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے، بار بار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بادب ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری محبت، یہ ساری جو روشنی اس وقت آپ کو خدمت انسانیت کے حوالے سے بھی نظر آ رہی ہے، جب جب ضرورت پڑی، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ناظرین کہ اگر آپ کسی کو غمگین دیکھ لیں، کسی کو پریشان دیکھ لیں، کسی کو اس وقت مشکل میں دیکھ لیں، جب تک اس سے اس کی وہ مشکل دور نہ ہو جاتی، جب تک آپ کسی حاجت مند کی حاجت روائی نہ فرما دیتے، جب تک کسی مرجھائے ہوئے اداس چہرے پر آپ مسکراہٹ کا سامان نہ بن جاتے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ اور وہی ادائیں ہمیں پھر اہل بیت اطہار میں نظر آتی ہیں کہ سب اپنے حصے کا اٹھا کر دے رہے ہیں۔ مولا علی کا پورا گھرانہ آپ دیکھیں کہ جہاں ضرورت پڑ رہی ہے، کبھی اسیر آتا ہے، کبھی یتیم آتا ہے، کبھی مسکین آتا ہے، لیکن سب بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، سب قربانیاں دینے کے لیے، اثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس KGN کے پلیٹ فارم سے آپ
کو کوئی ایثار کا مطالبہ نہیں کر رہے. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے حصے کا بھی اٹھا کر آپ دے دیں, نہیں. ہم تو بڑی ایک نارمل سی بات جو کہ دین اسلام کا بہت بڑا شعار ہوا کرتی ہے, یہ تو ہماری پہچان ہے کہ ایک بندہ مومن جب ضرورت پڑتی ہے, اس کو اللہ نے ضرورت سے سوا دیا ہے تو وہ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے, کہ جن کو رب نے اپنی منشا اور اپنی مرضی اپنی حکمت کی وجہ سے کم دے رکھا ہے. تو آئیے ایک بار پھر ہم دسترخوان سجائیں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا افطار کا دسترخوان منتظر ہے آپ کا. اپنے حصے کی ایک پلیٹ ہم سب نے مل کر ضرور رکھنی ہے. یہ جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے یہ یقیناً کچھ دیر بعد ہم آپ سے رخصت بھی لیں گے اور پھر انشاءاللہ گاہے بگاہے ٹرانسمیشنز ہوتی رہیں گی, لیکن محبت کے یہ سفر 24/7 جاری و ساری رہے گا. آپ نے محبت کے سفر میں اس کو اپنا کام سمجھتے ہوئے, KGN یہ صرف 2 4 6 لوگوں کا نہیں ہے, KGN ARYQTV کا نہیں ہے, KGN ہم سب کا ہے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہم سب کا ہے اور ہم سب نے مل کر ان غربا کی مدد کے لیے, یہ جو آپ کو اس وقت دسترخوان نظر آ رہا ہے افطار کا, افطار پلس ڈنر کی ہم جو بات کرتے ہیں تو یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے, یہ ورڈز کی حد تک نہیں ہے, الفاظ کی حد تک نہیں ہے, بلکہ الحمدللہ پریکٹیکلی عملی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ نہ کہ صرف افطار کا دسترخوان لگتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضیافت بھی پیش کی جاتی ہے ہمارے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کو جو مستحقین ہیں اور رمضان میں آپ کے اور ہماری طرح ان کو ہمیں مل کر افطار کرانی ہے. جس طرح ہم اپنے گھر میں افطار کا دسترخوان سجائیں گے, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہمارا دسترخوان مہک رہا ہوگا, خوشبودار ہوا ہوگا اور کلرفل ہوا ہوگا, رنگا رنگ ہوا ہوگا. اسی طرح آئیے مل کر ہم ان اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کے دسترخوان کو بھی سجائیں تاکہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی بھلائیاں, کامیابیاں, کامرانیاں, برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. یہ پرزور اپیل آپ سب تک یقیناً پہنچ رہی ہے اور اس وقت جو ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر ویجولز کے ساتھ ساتھ جو آپ اس وقت سلائڈ پر موجود نمبرز دیکھ رہے ہیں, آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمائندگان سے. اس وقت ڈیٹیلز اس وقت ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں. 400 پر ہیڈ کے حساب سے آپ افطار کے لیے ڈونیٹ کر سکتے ہیں, افطار پلس ڈنر کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ 10,000 روپیز کی مدد سے ایک رمضان راشن پیک ایک مستحق فیملی تک پہنچا سکتے ہیں جو کہ 8 سے 10 افراد پر مشتمل ہوگا, اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ رمضان بھر کے لیے کافی ہوگا. اتنی وافر مقدار میں اس میں اشیاء خورد و نوش موجود ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے, واٹر ہینڈ پمپس کے حوالے سے کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, کسی اور مد میں آپ کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو 24/7 ہمارے جو دروازے ہیں وہ کھلے ہیں. ہمارے نمائندگان آپ کے منتظر ہیں. آپ ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائنز, اسٹوڈیو ہاٹ لائنز پر کال کر کے ہمارے نمائندگان سے نہ کہ صرف بات کر سکتے ہیں بلکہ وہ ایک آسان ترین جو طریقہ کار ہے, میکینزم ہے ہمارا, اس کے ذریعے آپ اپنی رقوم منتقل کر سکتے ہیں. ہمارے جو جتنے بھی نمبرز ہوتے ہیں, اکاؤنٹ نمبرز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ آن لائن ہمارے پاس میکینزم ہے آپ کی رقوم کو منتقل کروانے کا KGN کے اکاؤنٹ میں. انشاءاللہ ہمارے نمائندگان آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ ایک آسان طریقے کی مدد سے اس محبت کے سفر میں, اس محبت کے کارواں میں انشاءاللہ شامل کر لیا جائے گا. مفتی محمد نواب نفیس قدوسی صاحب تشریف فرمائے, نہ کہ صرف تشریف فرمائے بلکہ اب تک کی جانے والی جتنی گفتگو آپ کی جانب سے ہمارے ناظرین تک پہنچی, جب ہم یہاں بیٹھ کر ناظرین اتنا موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے یار ہم اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, تو ہمیں پوری امید ہے, بلکہ حضرت نے فرمایا ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ ضرور بالضرور آگے بھی بڑھیں گے, اور ضرور بالضرور اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ آپ اس کی بہاریں بھی دیکھیں گے, آپ اس کی برکتیں بھی دیکھیں گے, دنیا میں بھی دیکھیں گے, انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی دیکھیں گے. سر کیا فرمائیے گا؟ یہ تعلیمات جو اس وقت غربا کی مدد کی ہے, صدقات واجبہ کی ہے, صدقات کہہ لیجیے کہ نافلہ کی ہے, یہ سارا درس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا اور انہوں نے من و عن اس کو تسلیم کیا. آپ زندگی میں اٹھا کر دیکھ لیجئے پوری تاریخ میں جو اسلام میں جو کام ہوا ولولہ انگیز جس کو کہتے ہیں مواخات, درس مواخات, آج تک کوئی بھی میتھولوجی اس پیٹرن کو آج تک نہیں کر سکی ادا. جو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ گئے اور صحابہ یعنی جو انصار تھے, ان مہاجرین کی مدد انصار نے کیا کی کہ اپنے مال کو سامنے رکھ کر نصف مال دے دیا. ان کے بھی بچے تھے, ان کی بھی سوچ تھی جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم نصف مال دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا رہے گا. انہوں نے نصف مال باقاعدہ اپنے آنے والے مہاجر بھائی کو دے دیا, خوش دلی کے ساتھ. یعنی اندازہ لگائیے اتنی خوش دلی کہ جس کا نکاح میں 2 بیویاں ہیں, اس نے ایک کو طلاق دے دی اور ایک جو ایسا کنوارا ہے اس کو دے دیا.
سر کیا ملے گی نکاح ایسی کر دیا، مثال کہاں ملے گی؟ یعنی وہ سمجھ لیجیے آپ کہ جس کو آج کے دور کے اندر آدمی سمجھ نہیں سکتا، تصور نہیں تسلیم نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں نے کیا۔ ہائے ہائے ہائے، پوری دنیا میں ایسی مثال نہیں مل سلام ہو ان کے اوپر بے شک۔ کہ اللہ تبارک و تعالی انہوں نے جو مثال قائم کی ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اس کو کوئی نہیں مٹا سکا، بے شک۔ نہ کوئی اس کی مثال لا سکا۔ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی مہاجر انصار دونوں نے مل کر یہ کام کیا، اور انہوں نے باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا۔ ہرگز نمیرہ داں کے دلش زندہ شد بعشق، سبتست بر جرید عالم دوام ماں۔ ہائے ہائے ہائے، ان کے تو کبھی مرتے ہی نہیں ہیں۔ عشق میں جو جل جائے، اس کا عشق میں جلا پا جائے، وہ مرتا نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ وہ تو بڑی بڑی کہہ لیجیے پیشانیوں کے اوپر بڑے بڑے دردادوں پہ لکھا ہوتا ہے، سبتست، اب اندازہ پہ لگائیے، سبتست اس کا جرید ہے عالم دوان میں ماں، اب اندازہ لگائیے آپ۔ اللہ اللہ اللہ، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ صرف اور صرف ایمان کی حرارت تھی، یہ کامل ایمان تھا۔ جو ایمان لائے تھے وہ کیا تھے؟ وہ عمل بھی کرتے تھے اور ان کا باقاعدہ ہر طرح سے یہ ثابت ہو رہا ہوتا تھا کہ صاحب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے غلام ہیں۔ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی موقع گنوایا ہو لین دین کے معاملے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو اس کی استطاعت ہے بڑھ کر دیا۔ کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے، کپڑا کہاں مانگا، کپڑے کا ڈھیر لگ گیا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ان لوگوں نے دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ فلسفہ ہے کہ دنیا کے پیچھے جو دوڑتا ہے وہ اتنی ظالم ہے، وہ چن چن کے بدلے لیتی ہے، لیکن جو اس کو ٹھوکر مارتا ہے وہ اس کے پیچھے لگتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ واہ ہے۔ واہ واہ، جو اس کو ٹھوکر مارے وہ اس کے پیچھے لگتی ہے۔ یہ تمام بزرگان دین جو آج آپ اس کا خواجہ غریب نواز جو ویلفیئر ٹرسٹ کر رہے ہیں، یہ انہوں نے پیسے جمع کیے، انہوں نے مکان بنایا۔ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ کسی رسول نے، کسی نبی نے اللہ کے مکانات اور جائیدادیں بنائی ہیں؟ ان کے لیے کیا چیز کی کمی تھی؟ کیا ان کے کہنے پر رب العالمین نہیں دیتا؟ کیا ان کی دعا سے نہیں دیتا؟ ان کو پتہ تھا کہ یہ سارا زر و مال جو ہے سب یہیں کا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس اگر ہے تو وہ وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا جاتا ہے، جس کو مالک کہا جاتا ہے، جس کو خالق کہا جاتا ہے، جس کو پالنہار کہا جاتا ہے، جس کو آقا کہا جاتا ہے، جس کو داتا کہا جاتا ہے، جس کو مولا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیٹ پر پتھر بندھے ہیں اور احد پہاڑ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے، یا رسول اللہ آپ حکم کریں تو میں سونے اور چاندی میں بدل جاؤں۔ اللہ اکبر۔ دو جہانوں کے خزانے جس کے ہاتھ میں ہوں، جس کی جھولی بھری ہو دو جہانوں کے خزانوں سے، اللہ اکبر۔ اللہ نے جس کو قاسم بنایا ہو، اللہ اکبر۔ یعنی کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے نظر نہیں آ رہے، بلکہ آپ تو اپنے پاس ضرورت سے سوا کچھ رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ مطلب یہاں تک فرمایا گیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو اور 3 راتیں گزر جائیں، تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ 3 راتیں گزر جائیں اور رائی کے دانے کے برابر بھی سونا میرے پاس باقی رہے، بلکہ میں سب کا سب اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مثال، یہ ہے وہ روشن مثال۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، بزرگان دین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، آپ دیکھیں تبلیغ دین کے حوالے سے جب بھی ہم اللہ کے اولیاء کا تذکرہ کرتے ہیں تو جب آپ ان کی سیرت اٹھا کر پڑھیں تو اس میں ایک سنہری باب لازمی آپ کو ملے گا خدمت انسانیت کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک طرف زبان سے تبلیغ کی، اپنے عمل سے تبلیغ کی، اور ایک اور ان کا حسن ادا تھا اس تبلیغ کا، حسن انداز تھا اس تبلیغ کا کہ آپ نہ کہ صرف دسترخوان لگاتے، اللہ کو جو مانے اس کو بھی، جو نہ مانے اس کو بھی اپنے دسترخوان پر بٹھاتے۔ ادھر ہم نے
نے ان کے منہ سے لقموں کو اترتے ہوئے دیکھا، لیکن یہ ان بزرگان دین اولیاء اللہ کے صدق دل اور ان کی سچی نیت کا صلہ ہوتا تھا کہ وہاں لقمہ اندر جاتا تھا، صرف پیٹ نہیں بھرتا تھا بلکہ دل کی دنیا بھی بدل جایا کرتی تھی، لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ ہم جن کے نام پر یہ بزم سجی ہے، خواجہ غریب نواز کی ٹرسٹ میں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی میں اسی سے لیکن ریلیٹ آج تک یہ اندازہ لگائیے کوئی بادشاہ جس کے اندر ہمارے ہاں اتنی بڑی کلیجے کی بادشاہت رہی بر صغیر پاک و ہند میں، کسی بادشاہ کا لنگر جاری ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ کے بزرگوں کے لنگر میں جاری ایک صاحب کے ساتھ تھا تو اس کا حضرت علی ہجویری یعنی عرف داتا گنج بخش کے وہاں پر، تو میں ان کے ساتھ عصر کا ٹائم تھا، نماز پڑھ لی تھی، کھڑے ہوتے، انہوں نے کہا یار یہ لائن کس چیز کی لگی ہے؟ اللہ، میں نے کہا یہ ایک زندہ کا لنگر جاری ہے۔ عوام کے سامنے تو سب کو پتہ ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اقبال کا جو حیات اور موت کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ زندہ وہ ہے جو اس کا دنیا سے چلا جائے اور پھر بھی اس کی زندگی کا کام ہوتا رہے۔ یہ آج تک ہو رہا ہے، یہ لنگر جاری ہے، یہ لنگر صرف آپ کو اللہ کے ولیوں کے دربار میں ملے گا، باقی آپ کو کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر، یہ برکت رکھی ہے اللہ نے، یہ فیض رکھا ہے جو آج بھی جاری و ساری ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے جو یہ دسترخوان سجا ہے، یقیناً یہ اس فیض کی ضمانت ہے کہ دیکھیں آج بھی فیض خواجہ جاری و ساری ہے، اور افطار کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں لاکھوں لوگ ہمیں استفادہ کرتے نظر آتے ہیں۔ پورے رمضان کے مہینے ہم اللہ رب العزت کی ذات پر یہ یقین کامل رکھتے ہوئے آپ کو یہ آواز دے رہے ہیں، صدا دے رہے ہیں، اپیل پہنچا رہے ہیں، اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی اس رمضان کو بھی آپ ہمارے لیے ایک شاندار رمضان بنائیں گے۔ وہ تمام مستحقین جو منتظر رہتے ہیں، جن کی نگاہیں منتظر رہتی ہیں، جو نظر جما کر بیٹھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے والنٹیئرس آئیں گے اور انشاءاللہ ہمارے دسترخوان کو سجائیں گے، ہمارے گھروں میں رمضان راشن پیکس موجود ہوں گے، تو بس اسی ضمن میں ہم الحمدللہ اپنی کاوشیں بھی کرتے رہیں گے۔ اور ہمیں پتہ ہے جس طرح سے اناؤنسمنٹ کی گئی، مزید لوگ الحمدللہ اس کار خیر میں شامل ہو رہے ہیں، اپنی محبتیں شامل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آگے بھی جو اس کار خیر میں حصہ لے گا، کنٹریبیوٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزائے خیر دے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ علی احمد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود رہے۔ میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اور ان کو کہہ لیجیے کہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس ٹرانسمیشن کے دوران حصہ لیا اور یہ لیتے رہیں گے۔ میں سب سے بڑا دعا شکریہ کروں گا۔ مفتی صاحب کی جانب سے، علی کی جانب سے، میری جانب سے، ARYQTV کی اور KGN کی پوری ٹیم کی جانب سے سب سے بڑا شکریہ اور جزاک اللہ ان کے لیے جو بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، کیونکہ ہم سب کا جو مقصد ہے یہاں بیٹھنے کا موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ غربا کی، مستحقین کی زیادہ سے زیادہ مدد و معاونت ہو سکے۔ علی تھینک یو ویری مچ ونس اگین، اور میں علی کو آج یہ بھی کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اسپیشلی کیٹیگوریکلی کہ جو آج کلاموں کے حساب سے جو انہوں نے ان کا جو حسن انتخاب تھا، میں اس پر ان کو الگ سے داد اپنے ناظرین کی طرف سے بھی دیتا ہوں۔ بہت کمال آپ نے پڑھا، اور جو حسن انتخاب کلام تھا آپ کا وہ بھی بہت لاجواب تھا، اور انہی کی خوبصورت آواز میں اس خوبصورت موٹیویشنل شعر کے ساتھ اپنے اس میزبان سمیر احمد کو ARYQTV کے اس پلیٹ فارم سے، KGN کے اس پلیٹ فارم سے آپ اجازت دیں کہ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے پتھر اٹھا کے دیکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان، وہ روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا
کاش ہوتی بسے، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنائے قلب حزین رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اب